اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ وصیت نامہ کیسے لکھا جائے اس کا تیسرا پارٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بڑے عظیم لوگوں نے جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہوتے تھے تو وہ وصیتیں کرتے ہیں۔ ان کی وصیتیں بہت جامع ہوتی ہیں، بہت ہی پڑھنے کے واقع میں قابل ہوتی ہیں، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 42 سے لے کر جلد نمبر 48 تک ہمارے تمام ائمہ معصومین کی حالت زندگی کے آخر میں ان کی وصیتیں جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں بہار الانوار میں۔ اس طرح اس کتاب کے 18ویں جلد میں بھی ہمارے دوسرے ائمہ کی وصیتیں نقل ہیں، پڑھنے جیسی ہیں وہ وصیتیں۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کی وصیتیں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں، اور ایک وصیت جو آپ نے اپنے بیٹوں کو کی کہ اس کے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو آپ نے ضربت کے بعد بستر شہادت پر اپنے فرزندوں سے کیے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو وصیت کیے امام حسن و حسین کو، وہ کیا کہا؟ او سیکما بتقوی اللہ، اے حسن و حسین میں تم کو تقوی کی تلقین کرتا ہوں۔ جی ہاں، حضور ہمارے ائمہ علیہ السلام کسی قسم کی فرمائش اور تلقین سے قبل تقوی کی تاکید فرماتے تھے، اور یہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ یہ جملہ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ سے انسان کا رابطہ کیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ گاڈ کانشیس ہونا، کہ اللہ ہر لمحہ ہر پل آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کسی بھی محفل میں ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے نا انسان سے خدا کے رابطے کو بیان کرتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم دنیا کے چکر میں نہ پڑ جانا، خواہ وہ تمہاری چوکھٹ پر دستک ہی کیوں نہ دے۔ پھر فرمایا، اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے چھن جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا۔ یہ دونوں جملے جو ہیں امام کے، یہ دنیا سے ان کے رابطے کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جب انسان جو ہے دنیا کے اوپر مر مٹتا ہے تو ظاہر ہے پھر اسے آخرت کی فکر نہیں رہتی ہے۔ پھر امام نے ایک بہت ہی زبردست جملہ کہا، آپ نے کہا حق کہو اور خدا کی جزا اور آخرت کے لیے کام کرو۔ یہ امام نے کیوں جملہ یہ کہا؟ یہ اس وجہ سے کہا کہ یہ جملہ انسان کے ہدف کو بیان کرتا ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے۔ آیا وہ دنیا کا پرستار ہے، آیا وہ ہر برے کام میں کود جاتا ہے، یا کہ وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، حق بات کرتا ہے، اور جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا، اور آخرت میں یہ کام جو ہے نا میرے کام آئے گا، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ بقول بالحق وعمل لاجری۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا، ظالم اور ستمگر کے دشمن اور مظلوم اور محروم کے مددگار رہنا۔ یہ جملہ اپنے زمانے کی قوتوں نیز مظلوم اور محروم لوگوں کے ساتھ سیاسی، اجتماعی، فوجی اور اقتصادی میدانوں میں رابطے کی نوعیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں امام نے کتنی بلیغ بات کہی۔ امام نے کہا، میں تم دونوں فرزندوں سے بھی اور اپنے دوسرے بیٹوں سے بھی اور اپنے خاندان والوں سے اور تاریخ کے طویل ترین دور میں جن افراد تک میرا یہ خط پہنچے، یعنی میری باتیں یہ پہنچے، ان سب سے تقوی اور کاموں میں نظم و ضبط کی تاکید کرتا ہوں۔ جی آپ نے دیکھا کہ امام نے ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ تاریخ کے طویل ترین دور، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تک اگر امام کا یہ خط پہنچ جائے اور امام کی یہ وصیت پہنچ جائے، تو امام نے کہا کہ تقوی یعنی وہی گاڈ کانشیس ہو اور اپنے کاموں میں نظم و ضبط رکھیں۔ اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ انسان جو ہے نا اگر اپنے کاموں میں نظم و ضبط رکھتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا، بے چین نہیں ہوتا، اس کے
کام بکھرے ہوئے نہیں ہوتے. جو انسان صبح سویرے اٹھتا ہے اور اپنی پوری فہرست بناتا ہے آج مجھے کیا کیا کرنا ہے، اس کے ذہن میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو بڑے آرام و سکون سے اپنا دن گزارتا ہے نا. تو کیوں فرمایا امام نے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو کیوں مخاطب کیا؟ جی ہاں، اس لیے کیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اس لیے امت کے باپ نے وصیت کرتے وقت پوری امت کو مخاطب کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ تقویٰ کے ساتھ امیر المومنین نے امور میں نظم و ضبط کا بھی حکم دیا ہے. یعنی جس طرح حقوق خدا کی رعایت کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے حق کے معاملات میں اولیت اور استحقاق اور عہد و پیمان کی رعایت کرنا بھی لازم ہے. کیونکہ اسلام میں کسی بھی طرح کی بد نظمی اور الٹ پھیر درست نہیں ہے. یہ وہ والا اسلام نہیں ہے جو آج کل جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، بلکہ وہ اسلام ہے جو رسول عربی جو دین لائے تھے اور جس دین کو محمد و آل محمد کے اہل بیت علیہ السلام نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور جو قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے. تو پھر امام نے اپنی وصیت کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا وصلاحی ذاتی بینکم، اے میرے بیٹوں اور اسلام کے فرزندوں، معاشرے سے کدورتوں اور خاتمے کی کوشش کرو، کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی تمام مستحب نمازوں اور روزوں سے بہت بہتر ہے. پھر امام نے بہت ساری وصیتیں کی جن کو ہم جلدی جلدی بیان کر دیں. کیا آپ نے لوگوں کو یتیموں، پڑوسیوں، قرآن مجید، نماز پڑھنے، حج کرنے، زکوٰۃ کے تئیں حسن روابط، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر توجہ دینے کی تاکید کی. اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اگر آپ نہج البلاغہ میں جائیں اور پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ ایک ایک جملے کی امام نے اتنی زیادہ طریقے سے وہ ایسے جیسے عبارت میں جڑا ہوا ہے وصیت میں جیسے کہ کوئی موتی ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری جہتیں نکلتی ہیں، بہت سارے اس کی وجہ سے آپ کو احکامات سمجھ میں آ جاتے ہیں. پھر اپنی وصیت کو جاری کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا فیصلوں میں عدل و انصاف قائم رکھو. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اب اپنے قاتل کے بارے میں بھی وصیت کی، کہا کہ میرے قاتل نے مجھے صرف ایک ضربت لگائی ہے، اگر میں اس ضربت سے جاں بحق ہو گیا تو تم بھی صرف اسے ایک ضربت لگانا، اور دیکھو غصے میں آ کے قتل عام برپا نہ کر دینا، اور نہ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ تم کسی کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، خواہ وہ کوئی درندہ صفت کتا ہی کیوں نہ ہو. بس عزیزان گرامی، جب ہم یہ امام کی بات پڑھتے ہیں تو ہمیں کربلا کا میدان یاد آتا ہے. ہم اب اس بات کو طول نہیں دیں گے بلکہ آگے چلیں گے کہ وصیتوں کی طرف آپ نے کہا کہ بے وفائی نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جس کو وصیت کی جائے اس کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ وہ وصیت کو پورا کرے. قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو گناہگار قرآن مجید میں کہا گیا ہے جو کہ وصیت سننے کے بعد بدل دے، یعنی کہ چالاکی دکھائے اور وصیت کو اپنے حق میں کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے سوا اس کا کچھ نہیں، کہ گناہ بھی وصیت میں تبدیلی کرنے والے کے برابر ہوگا. جو شخص وصیت سننے کے بعد بدل دے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کا گناہ بھی وصیت میں تبدیلی کرنے والے کے برابر ہو. یعنی صرف سنے اور اس کو بدل دے، اپنی زبان میں کچھ کا کچھ کر دے تو وہ گناہ عظیم ہے. وصیت پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وصیتوں پر عمل اگرچہ وہ وصیت غیر مسلموں کے سلسلے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت جب کہ وصیت کفر کی تقویت اور اسلام کی مخالفت اور کمزوری کا باعث نہ ہو. ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان ایسی وصیت نہیں کرتا ہے، اور اسلامی فقہ کے لحاظ سے جب کبھی وصیت میں تبدیلی سے کسی کا حق ضائع ہوتا ہو تو تبدیلی کرنے والا گنہگار
اور ضامن ہے، اور اسے خود اپنے مال سے وصیت کرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔